پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے راستہ چھوڑ دیا تو گھر آنے کی جلدی میں گھر کا راستہ کہیں بھول نہ جائے۔ اس لیے ہمارے اہداف بھی واضح ہیں، ہمارا منشور بھی طے شدہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جذبات کا طوفان بھی سینوں کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے بعد منظم جد و جہد اور تدریجی عمل پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور تدریج کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے۔ خدا چاہتا تو زمین و آسمان کو ایک دن میں ہی بنا دیتا، لیکن تدریج کا عمل سکھایا، 7 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا۔ تو جب ہونا ہے اس امت نے غالب، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجئے، فرمایا مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور اونٹ کی اون سے بنے ہوئے کمبلوں سے بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جہاں کلمہ اسلام نہیں جائے گا۔ اسلام کا کلمہ تو ہر جگہ پہ پہنچنا ہے، اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جس کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں۔ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آ کر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تمہارا ہدف واضح ہے، تمہاری منزل متعین ہے، تمہارے سینوں میں طوفان کا ایک جہاں آباد ہے، اور تم اس منزل کی طرف بڑھ بھی رہے ہو، لیکن شب بھی دراز ہے اور مسافت بھی بہت لمبی ہے، اور تم اکیلے اس منزل تک پہنچ بھی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے تم چلتے بھی جاؤ، ہدف پہ نگاہ بھی رکھو، اور مڑ مڑ کے ساتھ شامل ہونے والے قافلوں کو بھی آوازیں دیتے رہو۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانا اس سوئے قطار می کشم، ناکائے بے زمام راہ، ناکائے بے زمام راہ، اس بے زمام ناکا کو، اس اونٹنی کو جو ہے وہ ساتھ لے کر کے چلو، قافلہ بڑھتا چلا جائے اور منزل کی طرف آپ کا سفر چلتا رہے۔ امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا، حضور کی امت بن کے رہنا۔ آپ اپنی شناخت کو، آپ کی علاقائی شناخت ہے، آپ کی مسلکی شناخت ہے، آپ کی خاندانی شناخت ہے، آپ کی جو بھی شناختیں ہیں، ان شناختوں کو باقی رکھو۔ میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا تعارف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ میں آج ہی اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ میرے گھر کے اندر میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جب آپس میں بیٹھ کر کے کوئی خوشگوار ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں مسرتوں اور خوشیوں کی اس کیفیت کو اور ان کی ہم آہنگی کو میں اس قدر فرحت قلب کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں آبدیدہ ہو جاؤں گا اور میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، اور کبھی کسی وجہ سے وہ آپس میں کھچے بیٹھے ہوں تو میری طبیعت پہ بڑی گرانی گزرتی ہے، اور میں پھر سوچتا ہوں کیا لمحے اور کیا اذیت کی گھڑیاں ہوں گی حضرت یعقوب علیہ السلام پر، جب ان کے ایک بیٹے کو باقی بیٹوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ان کے درد کی کیفیت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس طرف سے وہ گزرتے ہوں گے؟ ان بیٹوں کے لیے بھی ان کے سینے میں ایک محبت، اور دوسرے بیٹے کو وہی بیٹے کنویں میں ڈال گئے۔ اور پھر میں پلٹ کے تیسری جگہ پہ جاتا ہوں کہ جب علماء مشائخ ایک دوسرے کے جبے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، ممبر رسول جو حضور کا دیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کافر کہنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پگڑیاں ادھیڑ کے اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، اس پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ گنبد خضرا میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہو۔ تو اس لیے امت بن کے رہو، بکھر کے نہ رہنا۔ امت واحدہ کے تصور کو جتنا اجاگر کر سکتے ہو اس کو اجاگر کرو۔ سیاسی